الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اس کی پہلے دو قسطیں گزر چکی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا قصہ، پھر والد کی تعبیر، اور پھر بھائیوں کا مشورہ کر کے اسے لے جانا اور کنویں میں ڈال دینا۔ اب انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تو پھر روزانہ خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک بھائی اسے گھر سے کھانا لا کر پہنچاتا تھا، والد کو پتہ نہیں تھا، تو والد نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر تلاش کروایا، اسے پتہ نہیں چلا، تو پھر کہا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، جو صبر اچھا ہے اس کا پھل میٹھا ہے، اللہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے، اور پھر اللہ میری مدد کرے گا تم جو یہ قصے سنا رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، پھر ایک قافلہ بھٹک کر وہاں آ گیا۔ یہ عام راستہ میں یہ کنواں نہیں تھا، یہ قافلہ اتفاقاً بھٹک کے آیا، کوئی آندھی طوفان وغیرہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ راستہ بھول گیا، پھر یہاں پہنچا تو فرمایا فارسلوا واردہم فادلا دلوا، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا پانی بھرنے کے لیے، تو اس نے آ کے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑا، بجائے پانی کے اس نے یوسف علیہ السلام کو کھینچ کر نکالا۔ اس نے سمجھا، یہ کنواں بھی بہت گہرا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، لیکن جب نکالا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہے اور یوسف علیہ السلام ہے، تو فرمایا قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا اے لوگوں خوشخبری ہو، یہ لڑکا نکل آیا، دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت اچھا لڑکا ہے۔ اب قافلے والے آ گئے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپا دیا، کیونکہ قیمتی بچہ تھا، خوبصورت تھا اور ہونہار تھا، اچھا تھا۔ اس وقت غلاموں کا خریدنا اور بیچنا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو لے جا کر فروخت کریں گے، ہمیں بڑی قیمت مل جائے گی، اس کو چھپا دیا کہ کوئی آ نہ جائے اسے لے نہ جائے۔ واللہ علیم بما یعملون، وہ جو کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بھائیوں کو پتہ چلا، بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا غلام بھاگ گیا تھا، ادھر کنویں میں گر گیا تو ہم نے نکالا ہے، اور جو ہے تو یہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا ہمیں ملا ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے، بھاگ جانے کی اس کو عادت ہے، ہم بیچ رہے ہیں، کتنے میں خریدو گے؟ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ غلام ہے، یہ بک رہا ہے، کہا ہمارے پاس چند درہم بچے ہیں، اگر لینے ہیں تو لے لو ورنہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے۔ بھائیوں نے کہا چلو دے دو۔ اب وہ 20 درہم تھے یا 40 درہم تھے، فرماتے ہیں وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ ڈالا چند گنتی کے درہموں کے عوض، تو گنتی کے درہم دے کر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے ویسے ہی بیزار تھے، بے پرواہ تھے کہ انہیں قافلہ والا لے جائے کہیں دور دراز، نزدیک نہ آئے۔ پھر ان کو کہا کہ اسے بھاگ جانے کی عادت ہے، اسے اچھی طرح سنبھال کر لے جاؤ، کہیں واپسی سے تم سے بھاگ نہ جائے، واپس کہیں چلا نہ جائے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کہیں واقعی یوسف بھاگ کر ابو کے پاس نہ جائے، ہماری شامت نہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے کافروں کا یہ ہمارا غلام ہے، قافلے والوں کو، اور اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام سے یعقوب محبت کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اس محبت کو بھائی اس کے برداشت نہیں کرتے، کنویں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ اب جو ہے تو اب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا کہ محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، عبادت سے محبت کرنی ہے۔ اب قافلہ والے سے لے گئے، چلتے ہوئے مصر پہنچے۔ وہ قافلہ والے شام سے مصر جا رہے تھے، اور مصر پہنچے، وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ غلام ہے، تو لوگوں نے دیکھا شامی قافلہ آ گیا، بڑا خوبصورت غلام بچہ ہے ان کے پاس۔ پھر آ گئے، لوگوں نے قیمت لگائی، تو نے، میں نے، ہر کسی نے قیمت لگائی۔ تو عزیز مصر جو اس وقت بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، وزیر خزانہ تھا، اس نے جو ہے تو خرید لیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یوسف کو وزن کیا گیا، جتنا وزن تھا اتنا جو ہے تو سونا، اتنا مشک، اور اتنے درہم، ان چیزوں، اتنے ریشمی کپڑے، ان چیزوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام، یعنی اتنا سونا، اتنا مشک، اور اتنا ریشمی کپڑا، وزن جتنا، تو بادشاہ کے وزیر خزانہ نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لایا۔ فرماتے ہیں وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، جس نے مصر میں اس کو خرید لیا، وہ اپنی بیوی کے پاس لایا، اس کو اپنے گھر میں، بیوی کو کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، اس کا خیال کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر ہم نے بیٹا بنا لیا تب بھی صحیح ہے، بیٹا نہیں بنایا بھی یہ ہمیں فائدہ دے گا، نقصان میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ رب الجلال نے یوسف علیہ السلام کو دنیاوی حسن سے مالا مال فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا، یوسف سے ملاقات ہو گئی، بہت حسین تھے یوسف علیہ السلام، اور تقریباً دنیا کا آدھا حصہ حسن کا یوسف کو دیا گیا تھا، باقی آدھا دنیا والوں کو دیا گیا تھا، تو اتنا حسین تھا یوسف علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں جو ہے تو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، عزت سے رہنے لگا، اور غلاموں کی طرح نہیں کہ آقاؤں کی خدمت کریں، آقاؤں کا تشدد برداشت کریں، جھوٹا موٹا کھائیں، نہیں، بلکہ اس نے جو ہے تو شہزادوں کی طرح اسے رکھا تھا۔ کہتے ہیں عزیز مصر کو اولاد نہیں تھی، تو اسی لیے جن کو اولاد نہیں ہوتی ان کو بچوں کا قدر اور احساس ہوتا ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے انہیں ماں باپ کا احساس اور قدر ہوتا ہے، اور جن سے جو نعمت چھن جاتی ہے یا نہیں ملتی ان کو احساس ہوتا ہے، جن کو جو نعمت ملتی ہے ان کو جو ہے تو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اللہ رب الجلال نے یوسف علیہ السلام کے رہنے کا جو ہے تو وہاں انتظام فرمایا، اور یوسف علیہ السلام رہنے لگے، عزت سے بڑھ گئے اور جوان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو باتیں کرنا اور خوابوں کی تعبیر اور لوگوں کو سمجھانا، معاملات کو سمجھانے کا ہم نے اسے سکھایا، ہم نے اسے علم دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حکمت یعنی نبوت، ہم نے اسے حکم، احکامات اور نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، یعنی یوسف کو نبی بنایا گیا۔
اب کنویں میں جو وحی آئی وہ کیسی تھی؟ وہ عام وحی تھی، اور جو ہے تو نبوت کی وحی جوانی کے بعد نبوت ملی ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی اللہ نے اسے جو وحی بھیجی تھی تو نبوت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور نبی بنایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہنے لگا وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، یوسف سے محبت کرنے لگی، بجائے بیٹا اور غلام سمجھنے کے وہ یوسف کو اپنا محبوب سمجھنے لگی، یوسف پر محبت کے ڈورے ڈالنے لگی۔ یوسف علیہ السلام احتیاط کرنے لگے، وہ سمجھتے تھے شاید یہ ماں کی محبت مجھ پر نچھاور کر رہی ہے، شاید میرا خیال کر رہی ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں یہاں جو ہے تو غلام کی حیثیت سے آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن وہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور یوسف کو اشارے وغیرہ ادھر ادھر، آخر کار ایک دن موقع پا کر یوسف کو لے گئی کمرے کے اندر کسی بہانے سے، کیوں غلام تو غلام ہوتا ہے، جب بلاؤ جہاں بلاؤ، تو کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر لیے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے جو ہے تو اس نے اس کے بالوں کی تعریف، خوبصورتی کی تعریف، گفتگو کی تعریف، قد اور حسن کی تعریف شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہ فریفتہ ہو گئی اس پر، گھر کی مالکن یعنی عزیز مصر کی بیوی، کہ جسے کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں تھی، اور جو ہے تو وہ اپنا نفس اس سے خوش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اندر لے گئی اور دروازے اس نے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے کہا اے یوسف میں تیرے لیے ہوں، اب ہمت کر، اب کوشش کر۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا، مجھ پر نعمتیں کی ہیں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور تیرا شوہر جو میرا آقا ہے، میرا مربی ہے، اس نے مجھ پر احسانات کیے، میں اس کے گھر میں جو ہے تو میں خیانت نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اور ظالموں کو اللہ نجات نہیں دیتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب